رزین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ وِلَایَتِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم وفرقانه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ محمد علی محمد بلندر صلوات۔ سلسلہ گفتگو کی چوتھی مجلس ہے اور آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک مختصر سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، یعنی پروردگار مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا ویسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق بنتا ہے۔ یہ کرو، یہ انجام دو، اور کیا چیز ہے جس سے دور رہو؟ وَلَا تَمُوتُنَّ، خبردار تمہیں موت نہ آ جائے، اِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر یہ کہ موت سے پہلے تم حالت تسلیم تک پہنچ چکے ہو، حالت اسلام تک فائز ہو چکے ہو۔ پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں تقوی کے حوالے سے اور آیت کے پہلے ٹکڑے کے حوالے سے کچھ نہ کچھ مطالب عرض کیے۔ آج چاہتا ہوں دوسرے حصے کی طرف آؤں۔ آواز پروردگار آ رہی ہے خبردار موت سے پہلے اسلام کی حالت میں ضرور آ جانا۔ سمجھ میں آیا، توجہ کیجیے گا، سمجھ میں یہ آیا کہ اسلام کی حالت میں زندگی تو بہت سے لوگ انجام دے دیتے ہیں، حالت اسلام میں جینا تو آسان ہے، حالت اسلام میں مرنا بڑا سخت ہے۔ پروردگار عالم آواز دے رہا ہے جس طریقے سے حالت اسلام میں، حالت ایمان میں، جس طریقے سے حالت بندگی میں زندگی گزار رہے ہو، اسی انداز میں موت کا سفر طے کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، تاریخ میں مثالیں بھری پڑی ہوئی ہیں، بہت سے افراد ایسے جن کی زندگی اچھی ہے لیکن موت اچھی نہیں ہے، اور موت وہ حقیقت ہے جس کا کائنات میں کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بہت سے لوگ آئے، انہوں نے حتیٰ مغربی فلسفہ، ہم جو ویسٹرن ورلڈ کو بہت اچھا اپنے ذہن میں سمجھتے ہیں، کسی بھی معاشرے میں جو قانون بنتا ہے، جو اس کا کلچر بنتا ہے، جو اس کا تمدن بنتا ہے، وہ اس کے فلسفہ کی وجہ سے، وہ وہاں کے جو دانشور ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بنتا ہے۔ مغرب کے بعض بڑے بڑے فلسفرز ایسے ہیں کہ جو اس حد تک پستی میں چلے گئے کہ انہوں نے اپنے وجود کا بھی انکار کر دیا۔ یعنی سب سے واضح چیز، سب سے بدیہی، سب سے روشن، سب سے آشکار چیز کیا ہے کہ میں ہوں، میں اس کو محسوس کرتا ہوں، اس کے لیے مجھے کسی کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن بعض مغربی فلسفیوں نے اپنے وجود تک کا انکار کر دیا۔ پھر جب ان کو جواب دیا گیا تو انہوں نے کہا صحیح ہے میں ہوں لیکن میرے علاوہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ باطل ہے، سب کچھ خواب ہے، سب کچھ خیال ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا صرف میں ہوں اور یہ دنیا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اس طریقے کے بہت سے نظریات پائے جاتے ہیں۔ حتیٰ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، حتیٰ انسان اپنے وجود کا انکار کر بیٹھا، حتیٰ انسان خالق اور مالک کا انکار کر بیٹھا، لیکن آج تک نہ مغرب میں نہ مشرق میں کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا جس نے موت جیسی حقیقت کا انکار کیا ہو۔
کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں ہمیشہ اس دنیا میں باقی رہوں گا. یعنی موت وہ واضح اور روشن حقیقت ہے، اور یہ موت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ہمیشہ ہمیشہ پروردگار عالم کو یاد کر سکتا ہے کہ مجھے اس کی بارگاہ میں جانا ہے، مجھے اس کو جواب دینا ہے، مجھے اس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. لیکن پھر وہ کون سی وجہ ہے کہ جو اس واضح اور روشن حقیقت کے باوجود انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے؟ وہ ہے موت سے غفلت. وہ ہے موت سے غفلت. پروردگار عالم آواز دے رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار تمہیں موت نہ آ جائے مگر تم اسلام کی حالت میں ہو. شہزادی کونین صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ خطبہ فدقیہ دینے کے لیے دربار میں جا رہی ہے، اور دربار میں جا کر اس آیت کی تلاوت کر رہی ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا تقوی ویسا اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق بنتا ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی بیوی انہیں جینا بھی سکھا رہی ہے، انہیں مرنا بھی سکھا رہی ہے. بیوی انہیں زندگی گزارنے کا درس بھی دے رہی ہے، بیوی انہیں موت کا سلیقہ بھی بتا رہی ہے. دیکھو زندگی بھی خدا کے لیے انجام دینا، موت بھی خدا کے لیے انجام دینا. ماضی میں صرف بڑے بڑے کارنامے کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ تمہارا حال کیا ہے، تمہارا مستقبل کیا ہوگا، ابدی زندگی تمہاری کیسی رہے گی. یعنی شہزادی جو جا رہی ہیں وہ ان کو ابدی زندگی کا تصور یاد دلا رہی ہے، آخرت اور قیامت کی باتیں یاد دلا رہی ہے. کیوں؟ تاکہ وہ فراموشی کا پردہ، وہ غفلت کا پردہ، وہ جسے کہا جائے کہ انسان کے آگے پڑا ہوا بھول اور غفلت کا پردہ شہزادی ان سے ہٹا، فطرت کو پاک کرنا چاہ رہی ہے. ان کی فطرت کے اوپر بی بی ان کی فطرت کو بیدار کرنا چاہ رہی ہے، ان کی فطرت پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹانا چاہ رہی ہے شہزادی. بی بی گئی اور جا کر کیا کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اشعث بن قیس، اشعث بن قیس کون ہے یہ وہ ہے جو مولا علی کے لشکر میں صفین میں ایک دستے کا کمانڈر رہا. اشعث بن قیس، یہی اشعث بن قیس ہے کہ جس کی وجہ سے صفین کے بعد خوارج کا لشکر وجود میں آتا ہے. ماضی اچھا تھا لیکن حال اچھا نہیں رہا. مستقبل کیسا ہوتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہی اشعث بن قیس جب ابن ملجم کوفے میں آتا ہے تو اپنے گھر میں اسے پناہ دیتا ہے. یہی اشعث بن قیس، دیکھیں دنیا پرستی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے. یہی اشعث بن قیس کا بیٹا ہے محمد بن قیس، کربلا میں امام حسین کے قتل میں براہ راست شامل ہوتا ہوا نظر آتا ہے. یہی اشعث بن قیس ہے جو کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل اور حضرت حانی بن عروہ کی مخبری کرتا ہے ابن زیاد سے. پستی دیکھیں باپ ایسا بیٹا ہے. اسی اشعث بن قیس کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ جودہ بنت اشعث. باپ علی کے قتل میں شامل ہے، بیٹا حسین کے قتل میں شامل ہے، بیٹی حسن ابن علی کے قتل میں شامل ہے. یعنی پست ترین خاندان کی مثال دیکھنی ہے تو اسے انسان دنیا پرستی میں کس قدر مبتلا ہو جاتا ہے. ایک شخص ہے جس کا نام ہے، آپ سب جانتے ہیں، کیا نام ہے؟ زبیر. یہ وہ صحابی ہے کہ شہزادی نے کہا اے علی میں تمہیں وصیتیں کر رہی ہوں. کیا کیا وصیتیں کی آپ نے کل سن لیا، رات میں دفنانا، تابوت میں دفن کرنا، میری قبر کے نشان کو مٹا دینا. میں وصیتیں کر رہی ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ مدینے والوں کا آپ پر بڑا زور ہے. اگر آپ میری وصیتوں کو کسی بھی مصلحت کی وجہ سے پورا نہ کر سکیں تو میرے خالہ زاد بھائی زبیر سے کہیے گا کہ وہ میری وصیتوں کو پورا کرے. کس سے کہیے گا؟ یہ کون ہے؟
اتنا وفادار ساتھی ہے کہ وہ 4-5 افراد کے جب سیدہ کے دروازے پر حملہ ہوا ہے، سلمان فارسی، ابو ذر غفاری، مقداد اور اس طرح کے مخلص ترین امیر المومنین کے 6 یا 7 صحابی ہیں کہ جو دفاع کے لیے تیار کھڑے ہوئے امیر المومنین کے اشارے کے منتظر ہیں. اس میں سے ایک شخص کون ہے؟ یہی شخص، اتنا زیادہ محبت کرنے والا امیر المومنین سے. اختتام کیا ہوتا ہے؟ جب امیر المومنین خلافت پر آتے ہیں، اس کو امید ہوتی ہے مجھے کچھ نہ کچھ ملے گا. اس کا بیٹا بھی اب ہو گیا ہے عبداللہ بن زبیر، اور یہ آ کر تقاضا کرتا ہے، اور تقاضا کرنے کے بعد امیر المومنین اہلیت کی بنا پر انکار کر دیتے ہیں، ٹھکرا دیتے ہیں، اور پھر یہ جمل کے لشکر میں شامل ہو جاتا ہے. کون زبیر؟ کتنا بلند مقام شخص. بس کیا سمجھ میں آیا؟ صرف اچھی زندگی گزارنا اہم نہیں ہے، بلکہ اچھی زندگی کے ساتھ اچھی موت بھی ضروری ہے. امیر المومنین نے اس شخص کو یاد دلایا کہ تمہیں یاد ہے کہ رسول خدا نے کیا کہا تھا کہ تم ایک دن علی سے لڑو گے، علی سے مقابلہ کرو گے، خبردار اس وقت علی کے مخالفت میں مت آنا. یاد آ جاتا ہے، چھوڑ کے چلے جاتا ہے، رستے میں اس کو مروا دیا جاتا ہے. امیر المومنین اس کی لاش پر جا کر گریہ کرتے ہوئے کہتے ہیں جب تک اس کا بیٹا نہیں ہوا تھا یہ ہمارا تھا. دیکھیں کتنی دنیا کی محبت انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے. دنیا کی چاہت، دنیا کی طلب انسان کو کتنا پست بنا دیتی ہے. بی بی جا کر کہہ رہی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، خبردار تمہیں موت نہ آ جائے اس حالت میں کہ تمہارا رب تم سے راضی ہے. تمہارا رب تم سے راضی ہے. یہ آپ نے برا کردار سن لیا، مایوس مت ہو. ایک اچھا کردار بھی آپ کے چہرے، کل تک جو نعرے لگا رہے تھے اور سلواتیں پڑھ رہے تھے، چہرے آپ لوگوں کے اتر گئے. ایک دفعہ مل کر اچھا انسان. یہ تو آپ نے ایک کردار سن لیا، دوسرا کردار بھی سنتے چلیے. شخص آتا ہے یمن سے، دربار رسالت میں پہنچتا ہے، رسول خدا کی پہلی دفعہ زیارت کرنے کے لیے آیا ہے، لیکن بیمار ماں کو گھر میں چھوڑ کر آیا ہے. ماں نے کہا جانا چاہتا ہے جا، لیکن دیکھ میری طبیعت اس وقت ناساز ہے، آدھے دن میں واپس آ جانا. اب اللہ بھی جس سے امتحان لینا چاہے. یہ شخص پہنچتا ہے اور دربار رسالت پہ سلام عرض کرتا ہے، جواب آتا ہے کہ پیغمبر سفر پہ گئے ہوئے ہیں. آدھا دن انتظار کرتا ہے، ماں سے وعدہ کر کے آیا ہے. اب یہ شخص پلٹ جاتا ہے. رسول خدا واپس آتے ہیں، واپس آ کر کوئی بتاتا نہیں ہے. اللہ کے رسول خود پوچھتے ہیں کیا مجھ سے کوئی ملنے آیا تھا؟ اصحاب بتاتے ہیں کہ ہاں کوئی چرواہا آیا تھا، ہاں کوئی خاک آلود شخص آیا تھا، ہاں کوئی سادہ سا غریب سا فقیر سا شخص آیا تھا آپ سے ملنے کے لیے. یہ کہہ کر چلا گیا کہ میں اپنی ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، میں واپس یمن جا رہا ہوں. پیغمبر کہتے ہیں مجھے اس گھر سے اویس کی خوشبو آ رہی ہے. اس گھر میں مجھے اویس کرنی کی خوشبو آ رہی ہے. یہی اویس کرنی ہے کہ جو امیر المومنین کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں. امیر المومنین کو کہتے ہیں میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ آپ کے فرمان کے تابع رہوں گا، میرا سر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. امیر المومنین کہتے ہیں کیا تو یمن سے آ رہا ہے؟ کیا تو کن کا رہنے والا ہے؟ یہ بتاتا ہے ہاں میرا نام اویس ہے، میں یمن سے آ رہا ہوں، میں کن کا رہنے والا ہوں. امیر المومنین کہتے ہیں سن، تو وہ شخص ہے جس نے رسول کی زیارت نہیں کی، لیکن اللہ کے رسول نے تیرے لیے سلام بھیجا ہے.
اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ جو بھی اویس کرنی کو دیکھے وہ میرا سلام اویس کرنی تک پہنچا دے۔ سمجھ میں آیا؟ زندگی بھر رسول کے ساتھ رہنا کمال نہیں ہے، بلکہ ایسا بن جانا کہ رسول کی ایک دفعہ بھی زیارت نہ کی ہو لیکن جسے رسول نے یاد کر کے سلام بھجوایا ہو۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر اویس تمہارے درمیان ہو تم اویس کی قدر و قیمت کو نہیں پہچان سکتے، اویس تمہارے درمیان نہ ہو تم اویس کو کسی خاطر میں ہی نہیں لاؤ گے۔ وہ زاہد، وہ عابد، وہ تاریخ دنیا، وہ عابد اور زاہد شخص کے جو اتنا زیادہ زہد اور عرفان میں مبتلا تھا کہ اس کے پاس مسجد جانے کے لیے لباس نہیں تھا کہ وہ مناسب لباس پہن کر مسجد میں جائے، گھر میں اپنی نماز پڑھتا تھا، لیکن رسول کہتے ہیں کبھی اس نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ امیر المومنین کے لشکر میں شہید ہوتا ہے، امیر المومنین کہتے ہیں یہ اویس کرنی ہے جس کے مقام کو دنیا میں کسی نے نہیں پہچانا، لیکن آخرت میں یہی اویس کو اللہ شفاعت کا حق عطا کرے گا۔ مل کر صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ بس اگر ولایت کے سائے میں عمل انجام دیا جائے تو یہ عمل انسان کو کامیابی تک لے کر جائے گا۔ بی بی جب خطبہ فدقیہ میں آئی ہیں، خطبہ دینے کے لیے آئی ہیں دربار میں، تو بی بی نے اس خطبے میں فکر کی اصلاح کی ہے۔ بی بی نے نہیں کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، نہیں نہیں نہیں، بی بی نے بتایا ہے کہ اللہ نے نماز کو کیوں رکھا ہے۔ پہلا یہ جو فلسفہ عبادات بی بی نے بیان کیا، پہلا جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اللہ نے ایمان کو کیوں واجب قرار دیا ہے، کیوں؟ تاکہ تمہیں شرک سے پاک کرے۔ آخری جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا کہ اللہ نے شرک کو کیوں حرام قرار دیا ہے، تاکہ تمہیں اپنی وحدانیت کے لیے، اپنی ربوبیت کے لیے خالص کر دے۔ تشریح توضیح آپ کی خدمت میں بیان کی۔ بیچ میں آ کر بی بی نے جو جملے کہے ہیں وہ کل آپ کی خدمت میں بیان کر دیے۔ اللہ نے عدالت کو کیوں رکھا ہے، اللہ نے ہماری اطاعت کو کیوں رکھا ہے، اللہ نے ہماری امامت کو کیوں رکھا ہے۔ یعنی آغاز بھی عقیدے سے ہے، وسط میں بھی عقیدہ بیان ہوا ہے، اختتام پر بھی عقیدہ بیان ہوا ہے، اور اس کے درمیان بی بی نے عمل کی بات کی ہے۔ توجہ کریں، پہلے عقیدہ، پھر عمل، پھر عقیدہ، پھر عمل، پھر عقیدہ۔ نہیں میں پہنچا نہیں پایا، پہلے عقیدہ، پھر عمل، پھر عقیدہ، پھر عمل، پھر عقیدہ۔ کیوں؟ بی بی نے بتایا جب تک فکر ٹھیک نہ ہو عمل ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا۔ مل کر صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ شروع کیا شہزادی نے، صلی اللہ، چاہتا ہوں بی بی کے جملات پڑھوں۔ آواز آئی بی بی کی، جعل اللہ الصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، اللہ نے نماز کو اس لیے رکھا تاکہ تمہیں تکبر کی بیماری سے دور کر سکے۔ جتنی معاشرے میں لڑائیاں، جتنا معاشرے میں فساد ہے، جتنی معاشرے میں بدکاریاں ہیں، سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ انسان اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے۔ کراچی جیسا ٹریفک، کراچی جیسا پرآشوب شہر، یہاں پر اکثر ایک گاڑی دوسری گاڑی سے ٹکراتے ہوئے آپ کو دیکھیے، کبھی کسی کو دیکھا ہے جس نے اتر کے معذرت کی؟ ہر بندہ دوسرے بندے کو قصوروار قرار دیتا ہے، اپنی غلطی کو جانتے ہوئے دوسرے کو قصوروار قرار دیتا ہے۔ کیوں؟ اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، اپنے علاوہ سب کو
بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ نے نماز کو اس لیے رکھا تاکہ اپنی ناتوانی کا اقرار کرو. اللہ نے نماز کو اس لیے رکھا تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کی حقارت کو پہچانو. پہچانو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. جب تم نے اللہ اکبر کہہ دیا یعنی ساری دنیا کو پسے پش ڈال دیا. اب تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہو. اب جب تم اٹھتے ہوئے بیٹھتے ہوئے کہہ رہے ہو بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، میں اٹھ رہا ہوں، میں بیٹھ رہا ہوں، میں کھڑا ہو رہا ہوں، میں بیٹھ رہا ہوں، کس کی دی ہوئی طاقت سے؟ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی توانائی سے اٹھ رہا ہوں اور بیٹھ رہا ہوں. جب سجدے میں سر رکھ رہے ہو تو سجدے میں سر رکھ کر اقرار کر رہے ہو کہ میں نے اپنے جسم کے سب سے بڑے حصے کو، دنیا کی حقیر ترین چیز خاک پر رکھ دیا ہے. عبادت کی معراج، بندگی کا کمال، عبودیت کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے سجدہ، جب انسان اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے فنا کر دیتا ہے، اس کے بعد بھی تکبر کرے. بیوی نے کہا جعل اللہ الصلاۃ تنزیہا لکم عن القبر. جب ہم تکبیر کہتے ہیں، پہلی تکبیر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام. کا کیا مطلب ہے؟ وہ تکبیر جو کچھ چیزیں مجھ پر حرام کر دیتی ہے. وہ تکبیر جو کچھ چیزیں مجھ پر حرام کر دیتی ہے. چلنا پھرنا جائز ہے یا حرام ہے؟ چلنا پھرنا جائز ہے. اٹھنا بیٹھنا جائز ہے. کھانا پینا جائز ہے. ہنسنا رونا جائز. لیکن یہ سارے کام جو حلال ہیں، نماز میں آ کر نماز میں چلنا پھرنا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ نماز توڑنا حرام ہے. اگر چلیں گے پھریں گے نماز ٹوٹ جائے گی، اور نماز توڑنا حرام. اس لیے نماز میں چلنا پھرنا، بغیر رکن کے اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہنسنا رونا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ تکبیرۃ الاحرام کہہ کر کچھ دیر کے لیے میں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا ہے، اور وہ حلال چیزیں جو عام زندگی میں حلال ہوتی ہے کچھ دیر کے لیے اپنے اوپر حرام کر دی ہے. اور حرام کر کے میں نے اپنے آپ کو یہ درس دیا ہے جب اللہ کی خاطر کچھ دیر کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ سکتا ہوں تو باقی زندگی میں اسی اللہ کی خاطر حرام چیزوں کو بھی چھوڑ سکتا ہوں. یا رسول اللہ. ہم نماز کو کیا سمجھتے ہیں؟ میرے اور خدا کا رابطہ ہے، یعنی بس انفرادی عبادت ہے. لیکن اسلام نے یہ نہیں سکھایا. اسلام نے کہا آؤ جماعت کے ساتھ آگے بڑھو. جماعت کے اندر بھی ایک عادل امام ہونا چاہیے. عادل امام یعنی کیا ہے؟ یعنی جو کھلے عام گناہ نہ کرتا ہو، جو گناہوں کا تکرار نہ کرتا ہو، جو تمام واجبات کو انجام دیتا ہو. مشکل ہے نا؟ جو ظاہر اسلام کی رعایت کرتا ہو اس کو اپنی 2 رکعت کے لیے امام بناؤ. یعنی اب جملہ سنتے چلیے، اگر 2 رکعت نماز پڑھنی ہے اور 2 رکعت نماز کے لیے بھی امام بنانا ہے تو اللہ اتنی شرائط کو بیان کر رہا ہے، تو اللہ جسے امت کا امام بنائے گا اس کی کتنی شرائط ہوگی. بس سمجھ میں کیا ہے؟ سمجھ میں ہے نماز کو اللہ نے اجتماعی عبادت قرار دے دی ہے. آؤ مل کر نماز پڑھو. پروردگار میں گھر میں زیادہ تیری طرف توجہ رکھ سکتا ہوں، گھر میں کوئی اور نہیں ہوتا، میری توجہات کسی اور طرف نہیں جاتی. نہیں، اللہ کہے گا آؤ جماعت کے ساتھ آ کر نماز پڑھو. گھر میں اگرچہ تمہاری توجہ زیادہ رہتی ہے لیکن اس کے باوجود جماعت کا ثواب اللہ نے زیادہ رکھا ہے.
آؤ اجتماعی طور پر پروردگار میرا اور تیرا معاملہ میں تو تجھ سے دعا کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک اعبد نہیں کہا میں تیری عبادت نہیں کرتا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی جو سورہ حمد اللہ نے مسلسل پڑھنا واجب کیا ہے وہ واجب نماز کا سورہ ہمیں اور آپ کو درس دے رہا ہے۔ اکیلے خدا تک پہنچنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے پورے معاشرے کو لے کر خدا کی جانب چلو۔ اجتماعی دین ہے، یعنی نماز جیسی جسے ہم کاملاً ایک انفرادی عبادت سمجھتے تھے، دیکھیں اس میں کس طریقے سے اجتماعیت کا درس ہے، کس طریقے سے اجتماعیت کا درس ہے۔ جب تک اجتماعی طور پر ترقی نہیں کرتے، جب تک اجتماعی طور پر کمال حاصل نہیں کرتے، جب تک اجتماعی طور پر ترقی نہیں کرتے، تم اس قابل نہیں بن سکتے کہ اللہ کا ولی، اللہ کا نظام تم پر نافذ کرے۔ ہمیں اور آپ کو شاید اندازہ نہیں کہ غیبت کتنی بڑی مصیبت ہے۔ امام ہمارے درمیان نہیں ہے، ہم امام کی زیارت نہیں کر سکتے، ہم امام کے وجود کو نہیں دیکھ سکتے۔ بہت بڑی مصیبت ہے، بہت ہم جسے کہیں کہ اگر خون کے آنسو کی ہم گریہ کریں تو یہ مصیبت ساری زندگی گریہ کرنے کے لیے کافی ہے کہ امام ہمارے درمیان ہے اور ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ امام کی نصرت کر سکے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ امام کی ہمراہی کر سکے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ امام سے کلام کر سکے۔ اللہ پھر آواز آئی اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر، مجھے نہیں، اہدنی نہیں ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر۔ جب آپ رمضان کی عبادات کر رہے ہوتے، رمضان میں دعائیں پڑھ رہے ہوتے، رمضان کی دعاؤں میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اشف کل مریض، پروردگار میرے گھر والے مریضوں کو شفا نہیں دے، جتنے مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ اللہم اشف کل جائز، تمام بھوکوں کو سیر فرما، پروردگار تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، مسلمانوں کے تمام فاسد امور کی اصلاح فرما۔ پیغمبر ختمی مرتبہ فرماتے ہیں جو صبح کرے اس حالت میں کہ وہ مسلمانوں کے امور میں غور و فکر نہ کرے، توجہ چاہتا ہوں، جو صبح کرے اس حالت میں کہ وہ مسلمانوں کے امور میں غور و فکر نہ کرے، وہ مسلمان کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ وہ مسلمان جیسے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جیسے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں پر کیا ہو رہا ہے، جیسے یہ احساس ہی نہیں ہے کہ مومنوں پر کون سی مصیبت ڈھائی جا رہی ہے، جیسے یہ احساس ہی نہیں ہے، اسے جینے کا کیا حق ہے؟ جو صرف اپنے لیے جی رہا ہے، جو صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جی رہا ہے۔ جب کچھ بھی نہیں تھا انسان، تب بھی اللہ نے اس کو رزق دے دیا تھا، اب تو پھر ہاتھ آ گئے، اب تو پھر دانت آ گئے، اب تو پھر کمانے کے قابل ہو گیا۔ رزق دینا اس نے ذمہ داری دی ہے۔ حق بات کہنے سے نہ رزق دور چلے جاتا ہے، نہ موت نزدیک آ جاتی ہے۔ امیر المومنین نے جو وصیتیں کی ہے نا، کیا کمال کی وصیتیں ہیں۔ امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگ چکی ہے، لیکن مولا ہمیں اور آپ کو وصیت کرے قولا بالحق کے، جب بات کرو تو حق بات کرنا، کسی کی وجہ سے حق بات کرنا مت چھوڑنا، کسی کے ڈر کی وجہ سے، کسی کے خوف کی وجہ سے کلمہ حق تمہاری زبان سے جاری ہونے سے نہ رک جائے۔ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، بہت کچھ کہنے کو ہے لیکن بیوی کا کلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ جعل اللہ الصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر، اللہ نے نماز کو اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہیں تکبر سے دور کرے۔ بس نماز پڑھ کر دیکھیں مجھ سے تکبر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا۔ جتنا تکبر جا رہا ہے اتنی نماز قبول ہو رہی ہے۔ نماز ہے تکبر سے، توجہ پوری توجہ رکھیں، نماز ہے تکبر سے دور کرنے کے لیے۔ کتنی بری ہے وہ نماز جو نماز انسان میں تکبر لے آئے، میں نمازی، میں عبادت گزار،
میں مسجد کا ٹرسٹی، میں مسجد کا خدمت گزار. یہ مجلس ہے تکبر سے دور کرنے کے لیے، یہ عزاداری ہے تکبر سے دور کرنے کے لیے، یہ عزاداری ہے اس لیے کہ امیر غریب کو ایک فرش پر لا کر بٹھا دے، یہ عزاداری اس لیے تاکہ حسین کے ذکر میں، زہرا کے ذکر میں ہم خاک نشین ہو جائے. اگر یہی عزاداری تکبر کا باعث بن جائے، میں نے مجلس کروائی، میں نے ذکر کروایا، میں نے انعقاد کرایا، میں نے سبیل لگوائی، میں نے نیاز کرائی، اگر یہ میں آ جائے تو یہ مجلس انسان کو سیدہ سے نزدیک نہیں کرتی بلکہ سیدہ سے اور دور کرتی ہے. آواز آ رہی ہے؟ وَالزَّکَاةَ، اللہ نے نماز کو کیوں قرار دیا؟ تکبر سے دوری کے لیے. جعل اللہ الزکاۃ تزکیۃ للنفس، اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے رکھا تاکہ تمہارے نفس کو پاک کر سکے. جہاں پہ پیسہ ہوگا نا دل وہاں پر لگا ہوگا. توجہ کریں، جہاں پر پیسہ ہوگا نا دل وہاں پر لگا ہوگا. اگر پیسہ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے تو اب دل وہاں پر لگا ہوگا جہاں سے اجر آنا ہے. کہیں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ کو امید ہوتی ہے نا کہ اس کو فائدہ پہنچے، اس کو بزنس میں فائدہ ہو تاکہ اس کا تھوڑا سا حصہ مجھے بھی ملے، میں نے بھی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ پیسہ ہوگا وہاں سے امید لگی ہوئی ہوگی. جعل اللہ الزکاۃ تزکیۃ للنفس، اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے قرار دیا تاکہ تمہارے نفس کو پاک کر سکے. اب وقت نہیں ہے کہ میں بیان کروں سیدہ نے کس طریقے سے اللہ کی راہ میں دیا اور باقی ائمہ کس طریقے سے رات کی تاریکی میں اللہ کے لیے دیتے تھے، کس طریقے سے اپنے رزق کو اللہ کی راہ میں دیتے تھے. اگلا جملہ، اللہ نے زکوٰۃ کو کیوں قرار دیا؟ تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق، اللہ نے زکوٰۃ کو اس لیے قرار دیا تاکہ تمہارے نفسوں کو پاک کر سکے اور تمہارے رزق میں اضافہ ہو سکے. یعنی تم جو مال دے رہے ہو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ تمہارے رزق میں اضافہ ہو سکے، تمہارے رزق میں اضافہ ہو سکے، تمہارا رزق دگنا ہو سکے، تمہارے رزق میں برکت آ سکے. جتنا دو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ. جو سیدہ کے لیے خرچ کرے سیدہ سے ضائع نہیں کرے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے پروردگار عالم اسے ضائع نہیں کرے. آواز آ رہی ہے وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، اللہ نے روزے کو اس لیے رکھا. رجب کا مہینہ آیا، پورے مہینے روزے رکھنا ثواب ہے. شعبان کا مہینہ آیا، پورے مہینے روزے رکھنا ثواب ہے. رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس سے عرفاء اپنے سال کا آغاز کرتے تھے. آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جیسے عرفاء امام خمینی کے استاد، وہ رجب سے اپنے سال کا آغاز کرتے. مفاتیح الجنان جو مشہور و معروف کتاب ہے اسے اٹھا کر دیکھیں، شیخ عباس قمی نے جو اعمال کا آغاز کیا ہے رمضان سے نہیں کیا. اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، محرم سے نہیں کیا، رجب سے شروع کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ رجب کو مقدمہ بنایا گیا ہے تاکہ شعبان میں داخل ہو سکو، شعبان کو مقدمہ بنایا گیا ہے تاکہ رمضان میں داخل ہو سکو، رمضان کو مقدمہ قرار دیا گیا ہے تاکہ لیلۃ القدر میں داخل ہو سکو، لیلۃ القدر کو مقدمہ بنایا ہے تاکہ امام زمانہ سے ملاقات کر سکو. مل کر تلوار پڑھے محمد اور آل محمد کی ذات مقدس. رجب میں اپنے آپ کو اس قابل بنا. رجب کی دعائیں، رجب وہ واحد مہینہ ہے کہ جس کے اندر زیارات پورے مہینے معصومین کی زیارت کرنا مستحب ہے. خصوصاً رجب کی زیارت آئی ہے، اگلا مہینہ رجب کا مہینہ، خصوصاً رجب کی زیارت آئی. جب بھی کسی معصوم کی بارگاہ میں جاؤ رجب کی زیارت کی، کسی بھی معصوم زیارت رجب کی. رجب کی دعائیں کمال کی دعائیں، یا من ارجوہ لکل خیر،
خاب الوافدون، کمال کی دعائیں. بس رجب کو مقدمہ بنایا تاکہ شعبان کے قابل ہو سکو، شعبان کو مقدمہ بنایا تاکہ رمضان کے قابل ہو سکو، رمضان کو مقدمہ بنایا تاکہ شب قدر کے قابل ہو سکو، شب قدر کو مقدمہ بنایا تاکہ حقیقت شب قدر، وجود مقدس ولی خدا، حجت خدا تک پہنچ سکو، اس مقام تک سفر کر سکو. اور جب تک حجت خدا تک سفر نہیں کرو گے خدا تک سفر نہیں کر سکتے. جب تک ولی خدا کی معرفت نہیں آئے گی خدا تک نہیں پہنچ سکتے. عرفان قائم آل محمد بلند تر صلوات. یہ پنکھا بھی کھلوا دیں. بی بی کیا فرما رہی ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، روزے کو اس لیے رکھا تاکہ تمہارا اخلاص مضبوط ہو سکے، صرف خدا کے لیے عمل انجام دے سکے. تثبیتاً للإخلاص، چھپ کر کھا پی سکتے ہو لیکن نہیں کھاتے. روزہ صرف خدا کے لیے ہوتا ہے. کتنے کمال کی. دیکھیں بی بی نہیں کہہ رہی روزہ رکھو، بی بی بتا رہی ہے روزے کو کیوں واجب کیا گیا. تم روزہ رکھ رہے ہو لیکن حقیقت صوم سے غافل ہو. تم نماز پڑھ رہے ہو لیکن حقیقت صلاۃ سے غافل ہو. بی بی کہہ رہی ہیں والحج تشدیدا للدین، اللہ نے حج کو اس لیے رکھا تاکہ دین مضبوط ہو سکے. پوری توجہ چاہتا ہوں. حج وہ اجتماعی عبادت ہے کہ جس پر ساری امت مسلمہ جمع ہوگی اور جمع ہو کر کعبے کے گرد صرف چکر نہیں لگائے گی، بلکہ معصوم فرماتے ہیں مومنوں کا حج اس وقت مکمل ہوتا ہے جب وہ اپنے امام کی زیارت کر لیتے ہیں. پس حج کو اللہ نے مضبوط قلعہ بنا دیا ہے، دین کی مضبوطی کا ذریعہ بنا دیا ہے. بی بی دیکھیں کس طریقے سے فلسفہ احکام کو بیان کر رہی ہے. کیوں اس فلسفے کو بیان کرنے کی ضرورت پڑی؟ کیونکہ مدینے میں رسول کے بعد دین کا جسم تو رہ گیا تھا، دین کی روح اٹھ گئی. جسم رہ گیا ہے، روح چلی گئی ہے، اور دین کی روح کو ولایت کہا جاتا ہے. بی بی آ گئی اپنے عنوان پر، بی بی آ گئی اس جملے پر جو کل آپ کی خدمت میں پڑھا تھا. آواز آ رہی ہے جعل اللہ الایمان تطہیرا لکم من الشرک والصلاۃ تنزیہا عن القبر والزکاۃ تزکیۃ للنفس ونماء فی الرزق والصیام تثبیتا للاخلاص والحج تشدیدا للدین والعدل تنسیقا للقلوب والطاعتنا نظاما للملہ وامامتنا امانا للفرقان. اللہ نے ہماری اطاعت کو ملت کا نظام بنایا ہے، اللہ نے ہماری امامت کو تفرقے سے نجات کا ذریعہ بنایا ہے. جب تک ہماری امامت سے وابستہ نہیں ہو جاتے تفرقے میں مبتلا رہو گے، تفرقے در تفرقے میں بٹتے رہو گے. جب تک اس مرکز اور وحدت تک نہیں آ جاتے، جب تک اس محور تک نہیں آ جاتے، جب تک اس ستون سے وابستہ نہیں ہو جاتے، جب تک اس حبل اللہ سے وابستہ نہیں ہو جاتے، جب تک اس عروۃ الوثقی سے وابستہ نہیں ہو جاتے، جب تک اس صراط مستقیم پہ نہیں آ جاتے جو خدا نے امت کے لیے بنائی ہے، نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو. پھر بھی نے فرمایا والجہاد عزا للاسلام، اللہ نے جہاد کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنایا ہے. کیوں اللہ کی راہ میں قدم نہیں اٹھا رہے ہو؟ تمہیں فاطمہ زہرا بلا رہی ہے، تم علی کی ولایت کے لیے قدم نہیں اٹھا رہے؟ کیوں کل تک تم بدر میں ساتھ دے رہے تھے، کیوں احد میں ساتھ دے رہے تھے، کیوں خیبر میں ساتھ دے رہے تھے؟ کہ تم
اس وقت ولی خدا سے وابستہ تھے، آج تمہیں ولی خدا کو چھوڑ دیا، تفرقے میں مبتلا ہوئے جا رہے ہو، تم سے عزت چھین لی گئی ہے۔ والجہاد عزت للاسلام، اللہ نے جہاد کو اسلام کی عزت قرار دیا ہے۔ اللہ نے قرآن آواز دے رہا ہے، فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما، اللہ نے میدان میں لڑنے والوں کو گھر میں بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دی ہے، اجر عظیم دیا ہے۔ اللہ نے فلسطین کے مختصر سے مجاہدوں کو تمام کے تمام عرب حکمرانوں پر فضیلت عطا کی ہے، تمام کے تمام خاموش امتوں پر اللہ نے اس مختصر سی حزب اللہ کو عزت عطا کی، عزت عطا کی۔ اس طریقے سے پھر ان کی راہ میں کام کرتا ہے، پھر یہ مدد بھی کرتے ہیں۔ یقین کر لیجیے شہزادی کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو میں واقعہ سناؤں، کس کا واقعہ؟ آیت اللہ محمدی رئیس شہری۔ کون ہے یہ؟ میزان الحکمت ایک کتاب ہے، حدیث کی کتاب، اردو میں ترجمہ ہوئی، بہترین کتاب۔ کم میں دارالحدیث کی بنیاد رکھنے والے آگئے رئیس شہری، آیت اللہ رئیس شہری۔ 7-8 سال پہلے انتقال ہوا ہوگا۔ حضرت شاہ عبد العظیم حسنی کے مزار میں ان کی قبر موجود ہے۔ محدث شخصیت جن کا پورا ادارہ ہے حدیث پر، ان کی ایک کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنے واقعات نقل کیے۔ اس میں وہ کہتے ہیں رمضان کی ایک رات میں میری ملاقات سید حسن نصر اللہ سے ہوئی، اور اس ملاقات میں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ والی جنگ نہیں، اس سے پہلے جو 33 روزہ اسرائیل اور حزب اللہ کی جنگ ہوئی تھی، کس طریقے سے اس کا اختتام ہوا، کس طریقے سے اس جنگ کا اختتام ہوا؟ کہتے ہیں سید حسن نصر اللہ نے بتایا، ایک دفعہ مل کر درود پڑھے محمد، کہتے ہیں کہ سید حسن نصر اللہ نے بتایا کہ ہمارا ایک کمانڈر، خود یہ اس کمانڈر کی زبانی بھی نیٹ پر موجود ہے، شہید قاسم سلیمانی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا، اتنا معتبر واقعہ مختلف ذرائع سے آیت اللہ رئیس شہری نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ میزان الحکمت کتاب، اب بات آئی ہے ان کی کتاب کی تو سنتے چلیے، اردو میں ترجمہ شدہ موجود ہے۔ ان کی کتاب کی خصوصیت یہ کہ انہوں نے موضوعاتی حدیث جمع کیا، یعنی کیا؟ یعنی اگر آپ کو جناب سیدہ کے موضوع پر حدیث چاہیے تو آپ جائیں گے فے میں جا کر آپ الف میں جائیں گے، الف کے بعد توئے میں جائیں گے، فاطمہ کے موضوع پر آئیں گے، جتنی احادیث فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے موضوع پر ہے وہ ان کی کتاب میں جائے گی۔ آپ کو مثلا رضا پر حدیث چاہیے، آپ رے میں جائیں گے، زوال میں جائیں گے، رضا کے موضوع پر جتنی معصومین کی حدیثیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ موضوعاتی حدیث ہے، کسی موضوع پر تیاری کرنی ہو، کسی موضوع پر تھیسس لکھنا ہو، کسی موضوع پر پڑھنے کا دل چاہ رہا ہو، تو وہ حدیثوں کی دنیا ہے پوری ان کی کتاب۔ وہ اپنی کتاب میں، دوسری کتاب میں اس واقعے کو نقل کرتے ہیں۔ سید حسن نصر اللہ نے مجھے بتایا ہمارا ایک کمانڈر رمضان کی راتوں میں مایوس ہو کر، پریشان حال، تھک کر اپنے کمرے میں موجود تھا۔ افطار کے بعد وہ کہتا ہے کہ جیسے بنود کی تاریخ ہو جاتی ہے افطار کے بعد، تو وہ کہتا ہے کہ افطار کے بعد ہلکی سی میری آنکھ لگ گئی، اور اس میں نے خواب میں دیکھا کہ جناب سیدہ میرے پاس آئی اور مل کر درود پڑھے محمد، اور میں نے جناب سیدہ سے درخواست کی کہ بی بی ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے مجاہد بہت تھک چکے ہیں، بی بی ہمیں آپ کی مدد درکار ہے، بی بی ہمیں آپ کی نصرت درکار ہے، بی بی ہمیں آپ کی حمایت درکار ہے۔ شہزادی کہتی ہے کہ کیا ہم تمہاری مدد نہیں کر رہے؟ ہم نہیں کر رہے تو کون کر رہا ہے؟ لیکن اس کمانڈر نے کہا نہیں، ابھی ہمیں آپ کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ابھی ہمیں آپ کی مدد چاہیے۔ جیسے ایک بچہ ماں سے ضد کرتا ہے اس طریقے سے ضد کرتے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ شہزادی کے ہاتھ میں ایک رومال تھا، وہ رومال شہزادی نے اوپر کی طرف اچھالا اور اس کے بعد میری آنکھ فوراً کھل گئی۔ میں اٹھا پریشان حال، اور میں نے دوسرے کمرے میں موجود اپنے دوستوں کو دیکھا اور انہیں بھی یہ خواب بتا دیا۔ 10 سے 12 منٹ گزرے تھے کہ جہاں پر جنگ ہو رہی تھی بارڈر کے علاقے سے فون آتا ہے، اور فون آ کر وہ بتاتے ہیں کہ ایک ہیلی کاپٹر جو ہمیں تباہ کرنے کے لیے آیا تھا اور ہمیں سب کو مارنے والا تھا،
کچھ ہی دیر پہلے وہ ہیلی کاپٹر زمین پر گر کے تباہ ہو گیا ہے. انہوں نے جو وقت بتایا وہی وقت تھا کہ جس وقت پر اس ٹماٹر نے خواب میں جناب سیدہ کو دیکھا تھا. مل کر سلوات پڑھیں. جناب سیدہ فاطمہ طاہرہ بلند صلوات. والجہاد، بی بی فرما رہی ہے والجہاد اذن للاسلام. اللہ نے جہاد کو اسلام کی عزت کا ذریعہ بنایا ہے. ذلیل ہوتے رہو جب تک اپنے لیے کچھ نہیں کرتے. اور صرف وہ نہیں، ہم پر بھی اگر سیدہ کی نگاہ کرم نہ ہو، ہم یہاں پر بیٹھ کر سیدہ کا ذکر کر سکتے ہیں. یہ توفیق کس نے دی ہے کہ دنیا کی رنگینیوں سے اٹھ کر نکل کر آئے یہ 200 افراد اور یہاں پر بیٹھ کر کائنات کا پاکیزہ ترین ذکر کرے. ان کی عنایت کے بغیر ہو سکتا ہے؟ نہ دل کی طہارت مل سکتی ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے چھٹے امام نے دعائیں دی، دعائیں اللہ رحمت کرے ان لوگوں پر جو بیٹھ کر ہماری باتیں کرتے ہیں. قبلہ موجود ہے. امام رضا کہتے رحم اللہ عبدن احیا امرنا، اللہ اس بندے پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے. پوچھنے والا بڑا ہوشیار تھا، فوراً پوچھ لیا کیف یحیی امرکم، آپ کے امر کو زندہ کیسے کریں؟ امام رضا نے فرمایا من یتعلم علومنا ویعلمها الناس، جو ہمارے علم کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اس نے ہمارے امر کا احیا کیا. امام رضا اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. کہتے ہیں جو آنکھ دنیا میں ہم پر روئے گی اللہ اس دن اس آنکھ کو نہیں رلائے گا جس دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی. دوسری حدیث میں آیا جس دن ہر دل مردہ ہو جائیں گے اللہ اس کے دل کو زندہ رکھے گا جس کے دل میں ہماری مودت پائی جاتی ہے. دو جملے اور پڑھنا چاہوں گا بیوی کے. وَالصَّبْرَ مَعُونَةً عَلَىٰ اسْتِجَابِ الْأَجْرِ، اللہ نے صبر کو اس لیے رکھا تاکہ تم مقام اجر تک پہنچ سکو. صبر کیا ہوتا ہے؟ ہم صبر کس کو سمجھتے ہیں؟ ہم صبر اس کو سمجھتے ہیں کہ کسی نے اگر ایک تماچا مارا تو دوسرا گال آگے کر دیا جائے. قرآن اس کو صبر نہیں کہتا. قرآن یہ اردو میں صبر کے معنی برداشت کے، عربی میں قرآن میں تمام مفسرین لکھتے ہیں اس کو. صبر کا مطلب برداشت نہیں ہوتا، صبر کا مطلب ہوتا ہے استقامت کرنا، اللہ کی راہ میں آگے بڑھنا، اللہ کی راہ میں کوشش کرنا، اللہ کی راہ میں مشکلات سہ کر بھی استقامت دکھانا. آپ دیکھیں 1 سال سے زیادہ ہو گیا وہ فلسطین کے لوگ لڑ رہے ہیں لیکن کبھی کوئی شکوہ کرتے ہوئے نظر نہیں آیا، کبھی کوئی شکایت کرتے ہوئے نظر نہیں. یہ ہے صبر. جب اللہ بدر کی آیتیں نازل کر رہا ہے تب صبر کا ذکر کر رہا ہے. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، پروردگار ہمیں صبر سے بھر دے، ہمیں ہمارے قدموں کو جما دے، ہمیں کافر قوم پر غلبہ عطا فرما دے. قرآن کی دعا وانصرنا علی القوم الکافرین. آپ دیکھیں یہ فلسطین کے لوگ 1 سال سے زیادہ ہو گیا لڑ رہے لیکن کبھی شکوہ نہیں کرتے. یہ ہے صبر. اور سلام کریں امام خمینی کی اس بصیرت کو. شیعہ نہیں ہے وہاں پر، سنی ہے وہاں پر. لیکن کیا کیا امام خمینی نے؟ امام خمینی نے جو ان کی حمایت کا اعلان کیا نا، نتیجہ کیا نکلا آپ کو معلوم ہے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس سال 40 پر جو تھے انہوں نے دیکھا، جو نہیں تھے وہ امام حسین کے کربلا کے حرم کے آفیشیل چینل پہ جا کے دیکھ رہے. ابھی تک نیوز موجود ہے. اس سال 40 پر کربلا میں فلسطین میں کوئی بھی سنی کوئی بھی شیعہ نہیں ہے. کربلا میں امام حسین کے حرم میں 40 کے موقع پر 1000 سے زیادہ لوگ سلامی دینے کے لیے آئے. پہلی دفعہ. کیوں؟ کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم مظلوموں کا اگر کوئی ساتھ دے رہا ہے تو وہ فاطمہ کے ماننے والے ہیں، وہ حسین کے ماننے والے ہیں، وہ علی کے ماننے والے ہیں. یعنی اس وقت جو کام کیا تھا
اس کا اثر آج نظر آ رہا ہے. اس وقت جو بات کی تھی اس کا نتیجہ آج نظر آ رہا ہے. اس وقت جو یوم القدس بنانے کا کہا تھا اس کے اثرات آج تک نظر آ رہے ہیں. یہ بصیرت ہوتی ہے، یہ تدبر ہوتا ہے، یہ تدبیر ہوتی ہے، یہ فکر ہوتی ہے. بی بی کیا فرماتی ہے؟ اللہ نے صبر کو اس لیے رکھا تاکہ تمہیں اجر مل سکے. صبر کیا ہے؟ استقامت. صبر کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں ڈٹے رہنا. صبر کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں آگے بڑھنا. صبر کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں مقابلہ کرنا. اللہ کی راہ میں مشکلات کے باوجود ڈٹے رہنا صبر کہلاتا ہے. اللہ کی راہ میں مشکلات کے باوجود ڈٹے رہنا صبر کہلاتا ہے. آخری جملہ بی بی آواز دے رہی ہے وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلِحَةً لِلْعَامَّةِ. اللہ نے امر بالمعروف کو اس لیے رکھا کیونکہ امت کی عمومی مصلحت اسی میں ہے. امام فرماتے ہیں اگر امر بالمعروف باقی رہے گا تو باقی نیکیاں باقی رہیں گی. اگر امر بالمعروف تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ آج تو ہفتے کی رات بھی ہے نا. آج تو آپ مجھے اجازت دیں چھٹی کی کیا کہہ رہی ہے بیوی؟ اللہ نے امر بالمعروف کو اس لیے رکھا کیونکہ امت کی مصلحت اس میں ہے. اگر امر بالمعروف باقی رہے گا تو ساری نیکیاں باقی رہیں گی. اگر امر بالمعروف مٹ گیا تو ساری نیکیاں مٹ جائیں گی. کیوں؟ نیکی کی طرف بلانے والے جذبے کو امر بالمعروف کا جذبہ کہا جاتا ہے. برائی سے روکنے والے جذبے کو نہی عن المنکر کا جذبہ کہا جاتا ہے. امر بالمعروف امام ثابت فرماتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اسلام کے اندر وہی حیثیت حاصل ہے باقی اعمال کے مقابلے میں. باقی اعمال کی نسبت امر بالمعروف کو وہ حیثیت حاصل ہے جو سمندر کے مقابلے میں، جو قطرے کے مقابلے میں سمندر کو حاصل ہوتی ہے. یعنی باقی ساری نیکیاں قطرے کے برابر ہے تو امر بالمعروف کی حیثیت سمندر کی سی ہے. روایت فرماتا ہے اگر امر بالمعروف رہے گا تو باقی نیکیاں باقی رہیں گی. اور سب سے بڑا امر بالمعروف وہ ہے جو سیدہ مدینے میں کر رہے ہیں. وہ کیا ہے امر بالمعروف؟ وہ سب سے بڑے معروف کی طرف بلانا. کیا ہے سب سے بڑا معروف؟ اللہ کی بنائی ہوئی ولایت کی طرف بلانا. اللہ کی بنائی ہوئی حاکمیت کی طرف بلانا. اللہ کے بنائے ہوئے ولی کی طرف بلانا. اللہ کی بنائی ہوئی حجت کی طرف بلانا. جتنا بڑا، جتنی بڑی فکر ہوتی ہے نا. اب یہ جملات مجھ سے لے کر جائے. تحفہ، جو تحفہ لے کر جانا چاہتے ہیں، جو ہدیہ لے کر جانا چاہتے ہیں، جو مجلس سے تبرک لے کر جانا چاہتے ہیں. مجلس کا تبرک مجلس کے بعد نہیں ملتا. مجلس کا تبرک مجلس کے شروع سے ملنا شروع ہو جاتا. مجلس حدیث قصہ شروع ہوئی، تبرک ملنا شروع ہو گیا. کبھی صلوات کا تبرک، کبھی نعروں کا تبرک، کبھی آنسوؤں کا تبرک، کبھی علم کا تبرک، کبھی معنویت کا تبرک، کبھی روحانیت کا تبرک، کبھی مودت کا تبرک، کبھی عشق کا تبرک. یہ سب تبرک ہی تو ہے نا اہل بیت کا. صرف مادی تبرک تھوڑی ہے. مادی تبرک تو کھا کے ختم ہو جاتا ہے. معنوی تبرک ہے جو قبر تک باقی رہتا ہے. مادی تبرک کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے، وہ بھی اہل بیت کا تبرک ہے. لیکن اصل تبرک تو یہ ہے نا اہل بیت کا علم لے کے جائے، اہل بیت کی مودت لے کے جائے، اہل بیت کی معرفت لے کر جائے. لے کر جانا چاہتے؟ سنیں، جتنی بڑی فکر ہوتی ہے نا اتنا بڑا عمل ہوتا ہے. جتنی بڑی فکر تھی سیدہ کی اتنا بڑا عمل ہوا ہے. جتنا بڑا عمل ہوتا ہے نا، نتیجہ دینا چاہتا ہوں، جتنا بڑا عمل ہوتا ہے نا اتنا بڑا وجود ہو جاتا ہے. وجود بڑھ جاتا ہے، حیثیت بڑھ جاتی ہے، مقام بڑھ جاتا ہے. کتنا بڑا مقام ہو جاتا ہے. بی بی کے ناموں میں سے ایک نام ہے راضیہ. یعنی وہ بیوی جو اللہ سے ہمیشہ راضی رہتی ہو، ہر مصیبت پر اللہ سے راضی رہتی ہو، ہر مصیبت پر پروردگار کی بارگاہ میں کہتی ہو رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. فاطمہ اللہ کی رضا میں راضی ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہے. لیکن بیوی کا نام صرف راضیہ نہیں ہے، آگے بڑھ کر زیارت کہتی ہے مرضیہ.
صرف بیوی اللہ سے راضی نہیں ہے، بلکہ بیوی کا مقام یہ ہے کہ راضیہ کے ساتھ مرضیہ بھی ہے، یعنی اللہ بھی فاطمہ سے راضی ہو چکا ہے۔ حضرت آقا زادی کلیم خدا سیدہ فاطمہ زہرا بلند صلوات اللہم صلی علی۔ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ بیوی بھی اللہ سے راضی ہے، اللہ بھی شہزادی سے راضی ہے، لیکن معاملہ یہاں پر آ کر رکتا نہیں ہے۔ ایسے تو بہت سے مل جائیں گے جن کے لیے آواز آ رہی ہو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پلٹ آ اپنے رب کی طرف، تو بھی اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے۔ لیکن فاطمہ کا مقام اس سے بھی بلندر ہے۔ پیغمبر کی آواز آتی ہے، ان اللہ یرضا لرضا فاطمہ، ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ۔ اب صرف یہ مقام نہیں ہے کہ فاطمہ اللہ سے راضی ہے، اللہ فاطمہ سے راضی ہے، نہیں نہیں نہیں، مقام اس سے بڑھ گیا۔ قیامت تک جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے وہ فاطمہ کو راضی کرے، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ یعنی اللہ نے اپنی رضائے فاطمہ کے حوالے کر دی، جس سے فاطمہ راضی ہوتی چلی جائے گی اللہ اس سے راضی ہوتا چلا جائے گا، جس پر فاطمہ غضبناک ہوگی قیامت تک اللہ اس سے راضی نہیں ہو سکتا۔ دشمن پاک بی بی پہ لعنت، اللہ اس سے راضی ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی رضا تک وہ پہنچ ہی نہیں سکتا جس سے فاطمہ راضی، یعنی اللہ کی رضا کا محور بن چکی ہے فاطمہ، محور مرکز بن چکی ہے فاطمہ، یعنی اللہ کی رضا کا محور مرکز ہے دنیا میں فاطمہ۔ جس کو رضائے خدا تک پہنچنا ہے یہاں پر بیٹھ کر آپ رضائے خدا کا سفر کر رہے ہیں۔ کس بیوی کا ذکر کر رہے ہیں، کس پاک بیوی کا ذکر کر رہے ہیں، وہ جس کا ذکر طہارت عطا کرتا ہے، وہ جس کی یاد طہارت عطا کرتا ہے، وہ بیوی جس کی مودت طہارت عطا کرتا ہے، وہ بیوی جس پر گریہ طہارت عطا کرتا ہے، وہ رسول کی بیٹی جو اللہ کی رضاؤں کا مرکز و محور تھی، جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا، جسے چاہیے تھا کہ وہ اللہ کو راضی کرے، اسے چاہیے تھا کہ وہ فاطمہ کے دروازے پر آئے، وہ فاطمہ کو راضی کرے، لیکن ہائے وہ کرنا پڑتا ہے، فاطمہ کو راضی کرنے کے لیے فاطمہ کے دروازے پر نہیں آئے، بابا کی تعزیت دینے کے لیے فاطمہ کے در پہ نہیں آئے، علی کا ساتھ دینے کے لیے فاطمہ کے در پہ نہیں آئے، بلکہ آم اور لکڑیاں لے کر فاطمہ کے در پہ، ٹھیک ہے فاطمہ کے در پہ چلے، جب فاطمہ تمہارے دروازے پر آتی تھی دروازہ تو کھول دیتے، کیا غربت ہے نا رسول۔ کوئی امیر زادی جب قریب ہو جاتی ہے، کوئی امیر بندہ جب قریب ہو جاتا ہے اس کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے ہاتھ پھیلانا، خدا کسی کو اس مقام سے اس مقام تک نہ لے کر آئے کہ ایک زمانے میں اس کا اتنا احترام ہو اور ایک زمانے میں اسے کسی سے التجا کرنی پڑے، اسے کسی سے بڑا سخت ہوتا ہے اس کے لیے۔ جب تک رسول زندہ تھے فاطمہ کا کیا مقام تھا نا، رسول کے بعد فاطمہ التجائے کرتی ہے، علی کا ساتھ دو، علی کی حمایت کرو، خدا کی دین کا ساتھ، کوئی دروازہ نہیں کھولتا، دین کی خاطر علی کی ولایت کی خاطر فاطمہ در در گئی، اور علی کا مدینے میں ایک ہی تو سہارا ہے، جب کوئی سلام نہیں کرتا، جب کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا، علی جس کی بارگاہ میں پہنچ کر دل ہلکا کرتے ہیں وہ فاطمہ ہی تو ہے۔
وہ فاطمہ زہرا ہی تو ہے جو علی کا درد سمجھتی ہے. حضرت کل آپ نے سنا بی بی کا جنازہ تیار ہو گیا، حسن اور حسین نے آ کر ماں کے جنازے کو ودا کر دیا، اور اب فاطمہ کا تابوت تیار ہوا اور یہ تابوت چلا ہے دفن ہونے کے لیے. لیکن علی کی غربت کوئی علی سے ہی پوچھے. اس غربت میں، اس رات کی تاریکی میں ایک قبر نہیں کھودنی، علی کو 40 قبریں کھودنی. فاطمہ کو دفنایا نہیں گیا، فاطمہ کو چھپایا گیا ہے امت سے. 40 قبریں کھودی ہے علی نے. 40 قبریں کھودنے کے بعد علی فاطمہ کو دفن کرنا چاہتے ہیں، لیکن کرے تو کیا کرے، کوئی محرم نہیں ہے. حسن اور حسین چھوٹے ہیں اور کوئی محرم نہیں ہے. علی اکیلے اٹھائے تو کیسے اٹھائے فاطمہ کو؟ ابھی پریشان حال ہے، کس طریقے سے تنہا قبر میں فاطمہ کو رکھے. یہ رسول خدا کے ہاتھ قبر سے برابر ہوتے ہیں. علی رسول کے حوالے فاطمہ کو کرتے ہیں، لیکن بڑے شرمندہ ہے. یا رسول اللہ، جب آپ نے یہ امانت میرے حوالے کی تھی، اس کی پسلیاں سلامت. یا رسول اللہ، جب یہ امانت آپ نے مجھے دی تھی، فاطمہ کے بازو سلامت تھے. جب آپ نے مجھے یہ امانت دی تھی، فاطمہ کے چہرے پر کوئی نشان نہیں تھا. یا رسول اللہ، امت نے فاطمہ کا کیا حال کیا؟ فاطمہ سے پوچھئے گا ضرور. یا رسول اللہ، پوچھئے گا ضرور، سوال ضرور کیجئے گا. فاطمہ نے مجھے نہیں بتایا، فاطمہ آپ کو بھی نہیں بتائے گی. یا رسول اللہ، ضرور پوچھئے گا. فاطمہ کو رسول کے حوالے کیا. علی نے قبر پر مٹی ڈالنا شروع کی. علی کی تنہائی کا آغاز ہو گیا. مدینے میں علی اکیلے رہ گئے، قبر پر مٹی ڈال کر قبر کو برابر کر دیا. قبر پر قرآن پڑھنے لگے. فاطمہ کی وصیت تھی میری قبر پر قرآن پڑھیے گا. علی قرآن پڑھنے لگے. صبح کے آثار نمودار ہوئے، مدینے کے لوگ بیدار ہوئے اور آ کر کہتے ہیں ایسے کیسے رسول کی بیٹی کو دفن کر سکتے ہو؟ ہم جنازہ پڑھیں گے، ہم دوبارہ دفن کریں گے، ہم قبر کھودیں گے، ہم فاطمہ کو دوبارہ دفن کریں گے. یہاں پر شیر خدا کو جلال آتا ہے. ٹوٹی ہوئی تلوار اٹھا کر ایک خط کھینچ کر علی کہتے ہیں اگر تم میں سے کسی میں جرأت ہے، آؤ اس لکیر کو پار کرو، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا ہے میں نے رسول خدا سے سنا تھا جب علی کی آنکھیں سرخ ہو چکی ہو، منہ میں تھوک بھرا ہے، خبردار علی کا مقابلہ مت کرنا. وہ علی سے خوف زدہ ہو کر واپس چلے جاتے ہیں. علی غضب کے عالم میں ہے. تم نے اب تک جو کرنا تھا وہ کر لیا، لیکن اب میں فاطمہ کی توہین نہ ہو. ارے مرنے کے بعد بس مسائل ختم ہو گئے، آپ نے گریہ کر لیا، آپ پہنچ گئے. ارے میں جنازے کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتا. میں کیسے فاطمہ کے جنازے کی بے حرمتی برداشت کروں؟ علی آپ مدینے میں فاطمہ کے جنازے کی بے حرمتی برداشت نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن کربلا کا میدان ہوگا، فاطمہ کا بیٹا حسین ہوگا. ایک آواز آئے گی، گھوڑوں کی نال بندی کی جائے. گھوڑوں کی نال بندی کی گئی. سب اپنے اپنے جنازے اٹھا کر لے جانے لگے. ہم ان کے جنازے کی بے حرمتی نہیں ہونے دیں گے. ہر کے قبیلے والے آئے، جون کے قبیلے والے آئے، زہیر بن قید کے قبیلے والے آئے، سب کے قبیلے والے آئے، اپنے اپنے جنازوں کو لے گئے. زینب دیکھتی رہی کربلا کے میدان میں فاطمہ کے لال کا جنازہ پڑا رہا. دائیں جانب کے
پسلیاں ٹوٹتی رہی، فاطمہ فریاد کرتی رہی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایا منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار واسطہ محمد محمد کا آنسو کو ہمارے سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں دنیا میں سیدہ کی محبت، مودت، اطاعت، نصرت، معرفت، اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ دنیا میں سیدہ کی زیارت عطا فرما، مرنے کے بعد شہزادی کی شفاعت عطا فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں پر مظلوم ہیں، غزہ ہے، فلسطین ہے، پروردگار لبنان ہے، شام ہے، عراق ہے، یمن ہے، پروردگار پالچراج، تمام مظلوموں کی مدد اور نصرت فرما۔ پروردگار تمام ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ لشکر اسلام کو کامیابی عطا فرما، لشکر کفر کو نیست و نابود فرما۔ سب سے بڑی دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں مولا کے ناصر اور مددگار میں شمار فرما۔